تو بہرحال انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھے، بیوی کی زندگی میں اگر ہم نگاہ ڈالیں تو بیوی کی زندگی میں ایک چیز جو سوسائٹی کی بقا کے لیے ہے وہ انفاق کرنا، چیریٹی کرنا، ویلفیئر کا کام کرنا، ہیلپ کرنا، دوسروں کو بھی بلڈ کرنا، یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ظاہر ہے معاشرے میں سب لوگ برابر نہیں ہیں، ہر کسی کی الگ الگ ضرورت ہے۔ اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ مثلا آپ صرف پیسے سے دوسروں کی مدد کریں، آپ مشورے سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے آپ ان صلاحیتوں سے مدد کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ ڈاکٹر ہیں، جہاں آپ اتنی پریکٹس کرتے ہیں وہ آپ ایک دن میں کسی ایسے علاقے میں جہاں فقراء ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، آپ وہاں پر ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آپ ٹیچر ہیں، آپ اتنا ٹیوشن پڑھاتے ہیں، آپ کسی غریب کے بچوں کو ہفتے میں 1 آدھ گھنٹہ پڑھا سکتے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں، اگر آپ چاہیں معاشرے میں انفاق کرنا کا صرف پیسہ نہیں ہے، اپنے وقت کو دینا، اپنی صلاحیت کو خدا کی خاطر دینا۔ آپ دیکھیں کہ بیوی کس طریقے سے اپنی زندگی کے، چاہے کوئی لوگ سوال کرنے آتے ہیں، چاہے لوگ پوچھنے آتے ہیں، چاہے لوگ کسی کام کے لیے آتے ہیں، وہاں پر بیوی ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں رسول کی ایک ہی بیٹی ہوں، نہ، سوالات کے جوابات ہوں، تربیت ہو، اپنی اولاد کی تربیت ہو، چاہے گھر کے کام ہوں، چاہے کچھ بھی ہو۔ شادی کی پہلی رات ہے، رسول خدا جب بیٹی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹی نیا لباس کہاں گیا؟ کہا بابا وہ سائل آیا، میں نے اس کو نیا لباس دے دیا۔ تو رسول خدا کہتے ہیں کہ بیٹی دوسرا یہ لباس دے دیتی نیا خود؟ کہا بابا میری والدہ نے اسلام کی راہ میں اپنا سارا مال قربان کر دیا، آپ کے پاس سائل آیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ نے اپنا پیراہن نکالا اور سائل کو دے دیا، تو میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں۔ یہ کہتے ہیں رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا۔ خوب عزیزان محترم، بہرحال یہ جو کوالٹی ہے، صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان محترم، بہرحال یہ صفات پریکٹیکل صفات ہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں اور آپ انجام نہیں دے سکتے خدا کی راہ میں، وہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال انسان کو نیت اور خلوص اور اخلاص اچھا ہونا چاہیے۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ انسان کتنا دے رہا ہے، خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے یہ دے رہا ہے۔ وہ ایک شخص واقعہ آپ نے بہرحال سنا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ ایک شخص نے بہرحال خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اس کی نیکیاں جتنی بھی تھیں، جتنی ڈالی گئیں ترازو میں، دیکھا کہ نیکیاں ہلکی ہیں اور برائیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اب آپ جتنی ڈالے جائیں، یہ کام کیا، وہ کام کیا، لوگوں کی مدد کی، سب پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال بھی ملائکہ کو حکم ہوا کہ بھائی اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جب لے کے جانے لگے، ملائکہ نے کہا نہیں، اس کی دی ہوئی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ وہ کیا تھی؟ کہ بہرحال یہ غریب تھا، مفلس، فقر کی حالت میں تھا، کچھ تھا نہیں۔ اس نے بہرحال ایک بزرگ کے پاس گیا کہ بھائی میرے لیے کچھ کریں، دعا کریں، کچھ مجھے۔ تو انہوں نے کہا میں بہرحال دعا تو کر سکتا ہوں، لیکن میرے ساتھ چلو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ساتھ لے گئے تو دریا سے کچھ مچھلی نکالی، کہا کہ مچھلی دے سکتا ہوں تمہیں۔ اس نے وہ مچھلی کیا کروں؟ اور مچھلی کو بیچ کہ کچھ کر لو۔ اس نے مچھلی کو بیچا تو کچھ 2-3 روٹیاں اس نے لے لی، بھوکا تھا، لے کے جا رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا، ایک بوڑھی خاتون بھوک کی حالت میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس نے جب ان کو دیکھا، کہا کہ میں تو ویسے ہی اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، چلو میں ان بھوکوں کا پیٹ بھر دیتا ہوں۔ وہ روٹیاں اس نے دیں۔ ابھی جیسے ہی جہاں رہتا تھا وہاں گیا، دیکھا کوئی شخص اس کا نام پکار رہا۔ اس نے بولا ہاں میں ہی ہوں۔ تو اس نے یہی پوچھا اس شخص کو، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اللہم صلی علیہ۔ تو انہوں نے اس سے بولا کہ میں تمہیں بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا، تمہارے والد
نے کچھ مجھے پیسے رکھوائے تھے اور میرے پاس ان کی امانت تھی، تو جب اس کو رقم دی تو اس زمانے میں بہرحال کو رقم ہوگی، اس نے اس رقم کے بعد بہرحال بہت کمایا اور پھر اس نے خدا کی راہ میں بہت دیا۔ اب جب اس نے وہ قیامت کا منظر دیکھا تو وہ جتنا اس نے خدا کی راہ میں دیا تھا وہ جتنا بھی ڈالا جا رہا ترازو ہلکا تھا، اور جب اس کو کہا کہ بھائی جہنم میں لے جاؤ تو ملائکہ نے کہا وہ 3 روٹیاں اس کی کو باقی ہیں، وہ 3 روٹیاں جب ڈالی گئیں اعمال میں، نام اعمال میں، تو نیکیاں بھاری ہو گئیں۔ تو کہا کہ اتنا جو خدا کی راہ میں دیا وہ کہا اصل میں جو تم نے یہ 3 روٹیاں دی تھیں یہ بڑے خلوص سے دی تھی، اور جتنا تم نے باغ میں مدد کی یہ سب تم نے اپنے نام کے لیے کیا تھا۔ تو یہ بہت خطرناک ہے بعض اوقات کہ کم دیں۔ بعض روایات تو ایسے کہتی ہیں کہ دائیں ہاتھ سے اگر خدا کی راہ میں دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو انسان ذرا سا کچھ کرتا ہے تو اتنا گاتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ساری نیکی کدھر چلی گئی؟ کسی کی مدد کی ہے تو احسان تھوڑی کیا، معاملہ خدا سے ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ بی بی نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی۔ سائل آتا ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے، اللہ صلی علی محمد، امام کے پاس آتا ہے، امام اس کو دروازے کے پیچھے سے دیتے ہیں، یعنی اپنا چہرہ بھی اس کے سامنے نہیں لا رہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یعنی یہ تربیت ہے، یہ بیوی کی تربیت ہے، یہ انہوں نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے۔ اس لیے تربیت اولاد میں صدقہ دینا بچوں کے ہاتھ سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کہیں صدقہ دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کے ہاتھ سے کروائیں۔ کیوں؟ تاکہ بچپن سے اس کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہو۔ خوب یہ سوسائٹی کی بقا اور سوسائٹی کی فارمیشن کے لیے یہ اصول ہے۔ عزیزان محترم، آج دنیا مادی پرست اور میٹرلسٹک ہوتی جا رہی ہے، جہاں صرف خود غرضی ہے، جہاں صرف میری ذات ہے، جہاں انسان جو ہے وہ دینا کم لینا زیادہ پسند کرتا ہے۔ خوب ظاہر ہے یہ سوسائٹی کبھی بھی بقا نہیں کر سکتی۔ جب آپ باہر کا معاشرہ دیکھتے ہیں کہ جو دور سے بہت آپ کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی بیس کھوکھلی ہے۔ وہاں پر عموم طور پر لوگ اس طرح نہیں ہوتے کہ لوگ اللہ جو لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں جاتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ مثلا 2-3 دوست بیٹھے ہیں تو چلے ایک بولتا ہے کہ آج میری طرف سے، ایسا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو امریکن سسٹم ہے یہ وہیں سے آیا ہے کہ ہر کوئی، کیوں؟ کیونکہ یہاں کنیکشن نہیں ہے۔